السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے ADA/ADS ADP پارٹ 1 کی اسلامیات۔ تو اسلامیات لازمی کا آج میں آپ کو بتانے والی ہوں طریقہ کہ آپ نے اسلامیات کے کوسچنز کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ احادیث آیات آپ کو آتی ہیں تو آپ نے احادیث کو کس طرح سے سولو کرنا ہے اور کس طرح سے آپ اس میں سے پورے مارکس لے سکتے ہیں۔ حدیث کا جو کوسچن ہے وہ آپ کو آتا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ اور تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آج حدیث لی ہے، حدیث نمبر 2، کیونکہ یہ چھوٹی حدیث تھی۔ تو آپ کی جو احادیث ہیں، آپ نے سب سے پہلے جو چھوٹی احادیث ہیں ان کی تیاری کرنی ہے۔ جیسے کہ آج میں آپ کو حدیث نمبر 2 کی یہاں پہ تیاری بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے، یہ جو حدیث ہے ہر ورڈ کے نیچے اس کا معنی لکھا ہوا ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں اور ان کے نیچے ان کا معنی لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ نے جب اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، حدیث کو جب ترجمے میں کنورٹ کرنا ہے، جب آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، آپ کو جسٹ ترجمہ اور تشریح پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک مختصر سی احادیث ہے، لیکن آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آیات لکھی۔ آیات لکھنے کے بعد آپ نے الفاظ معنی والا پورشن بنانا ہے۔ الفاظ میں آپ نے میکسیمم 5 الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 الفاظ لکھ کے اس کے آگے ان کے معنی لکھنے اور پیاری سی پریزنٹیشن دینے کے بعد، ٹھیک ہے؟ پیاری سی پریزنٹیشن میں آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ لکھ دیا، اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے ترجمہ۔ ترجمہ لکھنے کے بعد آپ نے پھر نیچے ترجمہ لکھنا ہے، جو اس کا رائٹ پیٹرن ہوتا ہے کوماز کے اندر، آپ نے وہ ترجمہ لکھنا ہے۔ جب آپ نے یہ ابھی ہمارا ترجمے کا پورشن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ترجمے کا پورشن آپ نے اس طرح سے فل اپ کرنا ہے۔ آپ نے کیا لکھا؟ پہلے یہ لکھ دیا آپ نے، جو حدیث آئی تھی آپ نے حدیث لکھی، حدیث کے نیچے اس کے الفاظ معنی کے نیچے جب ترجمہ لکھا تو اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ الفاظ معنی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سارے نہیں لکھنے، جسٹ 5 آپ نے لکھنے، ٹھیک ہے؟ زیادہ نہیں لکھنے، اور وہ بھی کوشش کیجیے گا ان ورڈز کے لکھیں جو کہ ٹف ہیں۔ اگر ان کے نہیں آتے تو آپ نے ایزی ورڈز کے بھی لکھ لیں، جیسے کہ ان سے اس کا ہے، چھوٹا سا ہے تو اس کا آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے 5 ورڈز نکالنے ہیں اور ان کے معنی لکھ دینے ہیں۔ دین آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ ترجمہ لکھا اور اس کے نیچے ترجمہ۔ اب ہمارا پورشن ہوتا ہے تشریح کا، کیونکہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ترجمہ و تشریح کی ہے، تو ہم نے ترجمے کے لیے اب یہاں پہ الفاظ معنی لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اب الفاظ معنی لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایگزامینر ہے اسے پتہ چل سکے کہ آپ کو بیسک ورڈز کے معنی پتہ ہیں، لیکن اگر ترجمے میں 1-2 لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہے تو وہ اسے خود انالائز کر لے کہ آپ کو پتہ ہے معنی، لیکن آپ سے بائی مسٹیکس ترجمے میں تھوڑی سی ادھر ادھر ہیر پھیر ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے معنی لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ہے تشریح۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے کہ یہ ہے ہماری حدیث، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی کہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہے یہ۔ تو اب ہم نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے؟ تو پہلے تو آپ اپنی بک پہ دیکھیں کہ آپ کی بک میں تشریح کافی لینتھی اویلیبل ہے۔ آپ کی بک میں یہ جو اس کی تشریح ہے یہ کافی لینتھی ہے، مطلب کہ آپ کی یہ 1 پیج ہے اور 1 پیج اور 2 پیج، فرنٹ اینڈ بیک 1 پیج بنتا ہے، لیکن دوسری طرح سے کہ 2 پیج بنتے، 2 پیج کی تشریح آپ کی بک میں اویلیبل ہے۔ اور آپ نے بھی جب تشریح لکھنی ہوگی، اب تشریح لکھنے میں جو آپ نے بیسک چیزیں یاد رکھنی ہے، فرسٹ آپ نے تھوڑا سا تعارف لکھنا ہے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈلی آپ نے کوئی واقعہ پٹ کرنا ہے اس کے اندر۔ جب آپ تشریح لکھیں تو آپ نے واقعہ پٹ کرنا ہے، اور واقعہ جب آپ لکھیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن سیکھیں اور سکھائیں، یہاں پہ اب قرآن سیکھنا اور اس کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ مسلمان پر فرض ہے کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ بے شک تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو تم میں سے قرآن سیکھتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ، اور یہ جو بگنر میں ہے یہاں پہ انہوں نے کیجول بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ آج ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن
سکھانے پر خصوصی توجہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا انحصار صرف اور صرف قرآن کے سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے پر ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے: رشک صرف دو شخصوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جس کو قرآن نے قرآن سکھایا ہے اور وہ راتوں کو بھی اس کو پڑھتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ مال دیتا ہے اور وہ رات دن محتاجوں پر خیرات کرتا ہے۔ اب یہ بھی ترجمہ ہے، لیکن یہ ترجمہ تھوڑا ٹف ہوگا، آپ کو جلدی یاد نہیں ہوگا، تو آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں۔ اب یہ آپ کی بگننگ تھی، ٹھیک ہے، تو بگننگ میں آپ نے اوپر سے جو فرسٹ اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے وہ آپ نے پٹ کرنا ہے، اور اب یہاں تک آپ نے کرنا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں، یہاں تک آپ اسے کر لیجیے گا۔ اب یہاں پہ آگے جو ارشاد ہم نے اگر ہم ٹاپک لکھنا ہے تو اس میں ہم نے ایک ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک ہی لکھنا ہے۔ اب ہم اگر ایک ٹاپک میں 2 سے 3 یہ لکھ دیں گے اور مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں گے تو اتنا اتھینٹک نہیں لگے گا، تو آپ نے ایک ہی لکھنا ہے اور اسے ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا۔ ابھی یہ جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے جس میں قرآن سیکھنا باعث خیر و سعادت عمل ہے، یہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹاپک میں بھی انہوں نے کیا ارشاد فرمایا: بے شک تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں ہم نے یہ لازمی کرنا ہے، شروعات میں ہم نے یہاں تک کر لیا، اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنی ہے اس میں واقعات، ٹھیک ہے، ہم نے اس میں ایک انسیڈنٹ پٹ کر دینا ہے۔ اب انسیڈنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہے کہ مشہور تابعی حضرت ابو عبد الرحمن سمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے حجاج بن یوسف کی حکومت تک لوگوں کو قرآن سکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ بیٹھ رہا ہوں تو صرف اس حدیث کی وجہ سے۔ اب یہ ہو گیا، اس کے بعد جو ایک اور ہے، یہاں سے آپ نے یہ والا شروعات سے یہاں پہ لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہاں سے مشہور تابعی سے لے کے آپ نے لاسٹ تک یہ کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی پورا بھی اگر آپ نہیں لکھتے تو میجر مطلب تھوڑا سا پارٹ آپ نے یہاں پہ پٹ کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ اتنا مطلب کہ اتھینٹک نہیں ہے، اس کے علاوہ میں ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شو کرواؤں گی، وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانے کی فضیلت کی وجہ سے ایک غریب صحابی کا نکاح ایک عورت سے قرآن کی صورتیں اس عورت کو سکھانے کے عوض کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ واقعہ جسٹ اتنا ہے کہ عوض کر دیا، نکاح کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جو جنرلی جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک اور واقعہ آپ کو شو کرواتی ہوں، آپ نے وہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اوکے، یہ ہے وہ واقعہ۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی ایک مرتبہ ریڈ کر دیتی ہوں۔ خلافت عثمانیہ بن عفان کے دور میں اسلام کی سرحدیں دور دور تک پھیل چکی تھیں۔ مختلف علاقوں کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور قرآن مجید سکھا رہے تھے، لیکن لہجوں اور قرأت کے فرق کی وجہ سے اختلاف پیدا ہونے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ کو سخت فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن کے پڑھنے میں اختلاف امت کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام کی مشاورت سے ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی، جس کی سربراہی زید بن ثابت کو سونپی گئی۔ مستند اور متفقہ نسخہ تیار کیا گیا اور اسے مختلف اسلامی شہروں میں بھیج دیا گیا تاکہ سب ایک ہی قرأت پر جمع ہو جائیں۔ یہ اقدام دراصل قرآن سیکھنے اور سکھانے کی عظیم خدمت تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے قول و عمل سے ثابت کیا کہ بہترین انسان وہی ہے جو قرآن سے وابستہ ہو۔
اب یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اس میں سیکنڈ پوائنٹ میں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس پوائنٹ میں آپ نے یہ انسیڈنٹ لکھ دینا۔ فرسٹ پوائنٹ میں آپ نے وہ بیان کر دیا، سیکنڈ پوائنٹ میں آپ نے یہ جو واقعہ ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہاں پہ اس میں آپ نے یہ واقعہ آپ نے بتا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن، یا پھر یہ اگر آپ یہ پوائنٹ نہیں بھی لکھتے تو قرآن سیکھنا اور سکھانا، جسٹ آپ یہ لکھ دیجیے گا اور اس کے بعد وہ واقعہ بیان کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ادروائز یہاں پہ بھی ہے، یہاں سے بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ آتا ہے اللہ کا حکم۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور اس میں اسے بھی ایک مرتبہ میں ریڈ کر دیتی ہوں۔ قرآن کی تلاوت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے اسے سنو اور خاموشی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس میں یہ دو چیزیں ہیں، تو آپ نے یہی دو ترجمے لکھنے ہوں گے۔ نیکسٹ ہے تلاوت قرآن کا ثواب۔ تلاوت قرآن کا ثواب، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے اس حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ہر ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اتنی اسے نیکیاں ملیں گی۔ نیکسٹ پوئم ہے سکینت کا نازل ہونا۔ سکینت مطلب سکون، پرسکون ہو جانا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوئی۔ ارشاد نبی ہے، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے قریب ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک اس شخص پر بادل کا سایہ ہو گیا۔ بادل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھدکنے لگا۔ صبح وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، یہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی۔ یہاں پہ بھی ایک انسیڈنٹ ہو گیا۔ اب آپ نے یہاں اس کی جب تشریح کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے پوائنٹس ہیں، اور ہر پوائنٹس میں کچھ نہ کچھ مشابہت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایزیلی نہیں یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو ہم نے ایک آدھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شیئر بھی اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اس حدیث سے ریلیٹڈ 3 اشعار بتاتی ہوں، ان میں سے جو آپ ایزیلی یاد کر سکیں وہ کر لیجیے گا۔ ادروائز اگر آپ کو کچھ کہیں اور سے آپ نے یاد کیا ہے تو آپ وہ بھی پٹ کر سکتے ہیں ان میں۔ تو اب میں آپ کو اشعار شو کرواتی ہوں، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ 3 اشعار شو کرواؤں گی، اور آپ کو انہیں یاد کرنا ہے۔ ادروائز آپ اپنے سے بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں یہ اشعار آپ کو ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں ایک مرتبہ، آپ نے اسے اچھی طرح سے سن لینا ہے اور نوٹ کر لینا ہے۔ قرآن کی محفل سے اجالا ہی اجالا ہے، جو اس سے جڑا رہتا ہے وہ رب کا حوالہ ہے۔ سیکھے جو اسے دل سے، سکھائے جو محبت سے، وہ شخص ہی دنیا میں سب سے نرالا ہے۔ یہ جو شعر ہے، جب آپ انسیڈنٹ لکھتے ہیں نا، جیسے کہ میں نے آپ کو وہ انسیڈنٹ شو کروایا تھا حضرت عثمان غنی والا، تو اس کے بعد آپ نے یہ والا شعر پٹ کرنا ہے۔ اور اب سیکنڈ شعر ہے، قرآن چراغ راہ ہے، قرآن ہی نور ہے، اس سے ہی دلوں میں بس تقویٰ کا سرور ہے۔ جو اس کو سکھانے میں لگائے اپنی عمر، اس کے لیے جنت میں اعلیٰ ہی حضور ہے۔ اب میں تھرڈ شعر آپ کو شو کروا دیتی ہوں۔ یہ 3 اشعار ہیں اس سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو یہاں پہ شو کروائے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی کر لیجیے گا، ادروائز جو آپ کو آتے ہیں آپ نے وہ کر لیں، لیکن اس سے ریلیٹ کرتے ہوں، ٹھیک ہے؟ ریلیٹڈ والے ہوں۔ عثمان کی سنت ہے حفاظت کی ادا، عثمان کی سنت ہے حفاظت کی ادا، قرآن پہ قرباں تھی ان کی ہر وفا۔ ہم بھی اگر سیکھیں اسے اخلاص کے ساتھ، روشن ہو جائے گی ہماری بھی فضا۔
سو یہ 3 اشعار تھے. آئی ہوپ سو آپ کو یہ ساری تشریح اور حدیث کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کہیں سے کچھ سمجھ نہیں آئی یا آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو اس کے لیے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اور اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.